مسیح یسوع کے پرفضل جلالی پاک مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام سے سیکھیں گے ایوب نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے خداوند کے کلام سے ہم سیکھیں گے۔ اوس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا۔ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدھیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے۔ ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلا بھیجتے تھے۔ اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا۔ اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی اور اس کے غلے ملک میں بڑھ گئے ہیں۔ پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دیکھ، تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ اور ایک دن جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مے نوشی کر رہے تھے تو ایک قاصد نے ایوب کے پاس آ کر کہا کہ بیل ہل میں جوتے تھے اور گدھے ان کے پاس چر رہے تھے کہ صبح کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تحقیق کیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ بھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ بھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ کشتی 3 گول ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تحقیق کیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ بھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مے نوشی کر رہے تھے، اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیرہن چاک کیا اور سر منڈوایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا۔
خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے، ایوب پہلا باب اس کی پہلی آیت میں، کہ اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا۔ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ ایوب نبی جو ہے اس کے اندر 4 کوالٹیز ہیں۔ پہلی کوالٹی کہ وہ کامل ہے، دوسرا وہ راست باز ہے، تیسرا وہ خدا سے ڈرتا اور چوتھا کہ وہ بدی سے دور رہتا ہے۔ 4 کوالٹیز ایوب نبی کے اندر ہیں۔ وہ بدی سے بھی دور رہتا ہے، خدا سے بھی ڈرتا ہے، راست باز ہے، کامل ہے۔ ہمارے یہ سوچنے کی بات ہے کہ پھر ایوب نبی پر اتنی ناگہاں آفت کیوں آئی کہ ایک ہی دن میں اس کے مال مواشی ختم ہو گئے، اس کے بیٹے بیٹیاں مر گئے، اس کے گھر میں ایک ہی دن میں 10 جنازے اٹھے۔ تو یہ ناگہاں آفت ایوب نبی پر ایک دم سے آئی ہے۔ یہ کس سبب سے آئی ہے؟ کیونکہ ایوب نبی نے نہ تو کوئی گناہ کیا، نہ اس نے کبھی کوئی ایسی غلط بات کی جس کی وجہ سے اس کو یہ بھیانک سزا ملتی، لیکن یہ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ایوب نبی کو، خداوند کو ایوب نبی پر فخر تھا۔ جب شیطان خدا کی حضوری میں آیا تو خداوند نے کہا کہ تو نے میرے بندہ ایوب کو دیکھا ہے، تو شیطان نے آگے سے کہا کہ تو نے اس کے گھر کے چگرد، اس کے بچوں کے چگرد، اس کے مال مواشی کے چگرد باڑ لگائی ہے، ذرا تو باڑ کو اٹھا تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ لیکن خداوند نے شیطان کو کہا کہ اس کا بھی میں تجھے اختیار دیتا ہوں، اور ایک ہی دن میں ابلیس نے اس کے گھر کا سارا سب کچھ تہس نہس کر دیا، ایون کہ اس کے 10 بچے بھی ایک ہی دن میں مر گئے۔ اور میں کہتی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے بزرگ ایوب نبی کے اندر کہ میرے جیسے لوگ ہوتے تو وہ دھاڑے مار مار کر روتے اور پیٹتے اور لوگوں کو اکٹھا کرتے، لیکن ایوب نبی نے یہی کہا کہ تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نام مبارک ہو، اور نہ اس نے خداوند کے کام پر بیجا عیب لگایا۔ اور پھر ایک دن خداوند کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خداوند کے آگے حاضر ہو، اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں، اور گو تو نے مجھ کو ابھارا کہ بے سبب اسے ہلاک کروں، تو بھی وہ اپنی راستی پر قائم ہے۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ کھال کے بدلے کھال، بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا۔ اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ خداوند نے شیطان سے کہا دیکھ وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر زمین پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ پر اس نے کہا کہ تو اندھان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے ایوب کو سر سے لے کے پاؤں کے تلوے تک دردناک پھوڑوں سے اذیت دی، اس کو پریشان کیا، اس کی ہڈیوں میں درد پیدا کیا، اس کی جان کنی کی حالت میں وہ ہو گیا۔
وہ بہت زیادہ ستایا گیا، پریشان اس کو کیا ابلیس نے، لیکن اس نے پھر بھی لیکن وہ پھر بھی اپنی راستے پر قائم رہا۔ ایون کہ اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ تو کس خدا کی پوجا کرتا ہے، تو کس خدا کو مانتا ہے، اور اس پر لعن طعن کی۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی تو کیا تو اب بھی اپنی راستے پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ پر اس نے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب نبی جو ہے وہ صابر رہا، اپنی راستے پر قائم رہا۔ اس نے کہا میں ننگا ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا، تو نے دیا تو نے لیا، تیرا ہی نام مبارک ہو۔ لیکن اس کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا، نہ وہ بڑبڑایا، نہ وہ دھاڑے مار مار کر رویا، نہ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اس کے دل میں یہی اس کا ایمان تھا کہ خدا پھر سے مجھے بحال کرے گا۔ اس نے کہا کہ جب اس کے دوست اس کے پاس آئے ہیں، وہ بھی اس پر الزام لگا رہے تھے کہ شاید اس نے کوئی گناہ کیا جو اس کو اتنی بڑی سزا ملی ہے، لیکن خدا ان کے بندہ ایوب نے کہا کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ اس کا بھروسہ، اس کا ایمان زندہ خدا پر تھا، اور خدا نے اسے پھر سے برکت دی، اسے ڈبل بلیسنگ دی۔ جب اس کے مال مویشی ہر چیز اس کی ختم ہوگی تو خدا نے ایک دن اس کو پھر سے کھڑا کیا، پھر سے بحال کیا۔ اس کے جو اونٹ تھے، بھیڑ بکریاں تھی، خدا نے اس کو دگنی دی، اور اس کے جو 10 بچے مر گئے تھے، خدا نے اس کو 10 بچے پھر سے خوبصورت بچے دیے۔ اس کی بیٹیاں بہت زیادہ خوبصورت روئے، زمین پر ایسی بیٹیاں نہیں جتنی خدا نے بزرگ ایوب نبی کو خوبصورت بچوں سے نوازا، اور ہر ایک چیز کا اس نے ڈبل دیا۔ خدا ان کی ڈبل بلیسنگ بزرگ ایوب نبی کو ملی، اس لیے کہ وہ خدا ان کی راستے میں قائم رہا، نہ وہ بڑبڑایا، نہ اس نے کوئی شکوہ کیا، نہ وہ رویا، نہ چلایا، نہ اس نے کوئی بہت زیادہ خداوند کے اوپر کوئی ایسی ایلیگیشن نہیں لگایا کہ خداوند تو نے یہ میرے اوپر کیا کر دیا، تو نے یہ کیوں میرے ساتھ ہوا، میں تو ہر روز صبح سویرے اٹھ کر قربانیاں چڑھاتا تھا، میں یہ کرتا تھا، اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن خداوند نے اس کو بہت زیادہ برکت دی۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت نازل ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔